بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں سے محبت و عقیدت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنا بہت بڑی سعادت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرماتے ہوئے انہیں قرآن پاک میں اپنے انعام یافتہ بندے قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، جسے چاہے دے۔ سرکار مدینہ قرار و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیشان ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کسی دوست سے دشمنی رکھے، تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ پر گرا، سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرہ برابر نہ گھبرائے، نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ دوستو، معلوم ہوا وہ کوئی عام سانپ نہیں تھا، بلکہ سانپ نما جن تھا جس نے ہمارے غوث اعظم کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی، اور آپ ثابت قدم رہے۔ اسی سانپ نما جن کی دوسری خوفناک حکایت سنیے اور غوث پاک کی استقامت پر عقیدت سے سر دھنیے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ وہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو وہ مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ کے دست حق پرست پر طائب ہو گیا۔ دوستو، ہمارے مرشد کامل سرکار بغداد کی بھی کیا شان ہے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم کے غلام بن جاتے ہیں۔